الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ چند کام تو ہمارے پیش نظر ہیں، بلکہ جیسا کہ میں اس کے بعد عرض کروں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسجد خاص طور پر اس تحریک کے لیے ایک مرکز بنے، اس کے لیے ایک گڑھ بن جائے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، آپ جو لوگ آتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں، کتنے عرصے سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے فرض کیجئے آپ نے یہ ہمت نہیں کی کہ بیعت کر لیں اور پورا جو ڈزم کے اندر آ جائے، لیکن میرے جو خیالات ہیں آپ کے سامنے اس تسلسل کے ساتھ آئے ہیں، جو کم سے کم اس مطالبے میں تو آپ میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اپنا وقت، اپنے محنت، اپنی صلاحیت، اپنی قوتیں، اپنا ان کو سب کرنا چاہیے، تاکہ یہ مسجد کم سے کم ایک بڑا مرکزی جو ہے سورس بن جائے، منبع بن جائے انسپریشن کا، کہ اس موضوع کے اوپر بات یہاں پر ہو اور یہیں سے اس کو بڑا آگے بڑھایا جائے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں ابھی عرض کر ہی دوں، اس مسجد میں پڑھا لکھا طبقہ آتا ہے، یہ کوئی محلے کی مسجد نہیں ہے کہ جہاں جو بھی بہرحال محلے میں رہتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اور یہاں جو لوگ آ جاتے ہیں جبکہ میری گفتگو شروع ہوتی ہے، کہاں ہوتے ہیں مساجد میں اتنے لوگ کسی تقریر کے شروع میں نہیں ہوتے، تو یہاں لوگ آتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں، پھر پڑھا لکھا طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، اور کسی بھی معاشرے میں مڈل کلاس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں کہ مراسم ہیں، روابط ہیں، تعلقات ہیں، انٹیلیجنسیا سے ہیں، مذہبی قیادتوں سے ہیں، مذہبی جماعتوں سے ہیں، لہذا یہ لوگ اگر اپنے حصے کا کچھ کام کرنا شروع کریں اور اس طبقے کے اندر اثر و نفوذ ہو، کانشیسنس بڑھتی چلی جائے مڈل کلاس کے اندر، ایجوکیٹڈ لوگوں کے اندر، ایجوکیٹڈ ایلیٹ کے اندر، یہ خلافت کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ یہاں کا جو کانسلیٹ ہے، امریکن کانسلیٹ، اس کے پولیٹیکل سیکرٹری میرے پاس آئے تھے کہ یہ نظام خلافت جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے آپ کی مراد کیا ہے۔ تو میں نے اسے بہت سادہ انداز میں جو بات بتائی تو وہ مطمئن ہو کر چلا گیا کہ یہ بات تو واقعی معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ وہ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ میں انشاءاللہ اس تقریر میں جو میرا ارادہ 21 تاریخ کو، آج 12 ہے، 12 کو ذرا الٹ دیجیے ان سے کو تو 21 ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اتوار کا دن ہوگا تو ہم یہ جلسہ بھی کریں گے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے خاص طور پر اس تحریک کے لیے ایک مرکز جو ہے وہ اس مسجد کو بھی بنا دیں۔ اس سے آگے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ کچھ اتفاق اس کو کہیں گے، عام جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے حسن اتفاق، لیکن اصل میں ہمارے نزدیک اتفاقاً تو اس دنیا میں کوئی بات ہوتی نہیں، جو شے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ہے، کتاب مبین میں پہلے سے موجود ہے، اللہ کی مشیت اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو ایک یہاں مذاکرہ کیا تھا غالباً عین اس دن جس دن دھماکہ ہو گیا ہے، یا اس سے ایک دن پہلے، اسی دن ایک یہاں پر جو پریس کلب ہے لاہور پریس کلب، انہوں نے اپنے طور پر مذاکرے کا اہتمام کیا تھا اس دھماکے کے بارے میں، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیا صورتحال ہے۔ تو میں اگرچہ وہاں سیڑھیاں بھی اترنی پڑتی ہیں، وہ میرے لیے ابھی ممنوع ہے، لیکن میرے ساتھیوں نے کچھ خاص طور پر کہا کہ اس میں آپ کو ضرور جانا چاہیے، میں وہاں گیا تو میں نے وہاں پر گفتگو کی، اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں پچھلے اپنے خطاب میں، اور وہ اس خطاب کا خلاصہ جو ہے وہ تازہ بھی شمارہ ہے نظام خلافت کا، اس میں آ گیا ہے۔ لیکن وہاں میں نے انجینئر سلیم اللہ خان صاحب کی جو گفتگو سنی اس سے میں متاثر ہوا، یہ JUT کے ایک رہنما ہے، مولانا عبدالستار نیازی صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، تو انہوں نے جس طریقے سے اعداد و شمار کے حوالوں سے گفتگو کی تو میرے دل میں ان سے ملنے کی، ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی، میں نے انہیں مدعو کیا، وہ آ گئے، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ تشریف لے آئے، رات ہی کی بات ہے یہ، وہ اور قاری عبدالحمید قادری صاحب دونوں تشریف لے آئے میرے پاس، اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ہماری نشست رہی۔ ان سے جو مجھے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ JUT نے جو کچھ کیا ہے اس معاملے میں، خاص طور پر اس دور میں جبکہ عبدالستار نیازی صاحب کو تھوڑے سے وقفے کے لیے وزیر بن گئے تھے، نواز شریف صاحب کی پچھلی جو تھی غالباً دور حکومت کے عرصے میں، تو وزارت امور مذہبی ان کے پاس تھی، اس دوران میں انہوں نے کچھ کام کیے ہیں، اور اس میں وہ کنسنسس نفاذ اسلام کے ضمن میں بھی بڑی کمپریہنسو رپورٹ اس وقت جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی۔ پھر اسی طریقے سے ملی یکجہتی اور مسلمانوں میں فرقے وارانہ جو تشدد ہے اس کو اور تلخی کو کم کرنے کے کیا جو رائے ہوں، اس پر بھی تمام فرقوں کے سربراہ لوگوں کو جمع کر کے اس کے لیے بھی ایک رپورٹ مرتب کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے امتداد سود کے ضمن میں بھی تو وہ رپورٹیں ان کا تیار ہے اور ان میں کنسنسس ہے، سب کے دستخط موجود ہیں۔ تو میں نے ان سے شکوہ کیا کہ پھر یہ آپ کی کوتاہی ہے، وہ پبلک میں کیوں نہیں آئے، اس
لیکن اس کو پبلشائز کیا جانا چاہیے تھا. وہ عام لوگوں کے علم میں آتی چیزیں. عام لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ علماء سے اور دینی جماعتوں سے بھر گئے. یہ لوگ جمع نہیں ہوتے, ان کی طرف سے کوئی اتفاق رائے نہیں آتا, اور یہ لوگ کیونکہ خود منقسم ہیں لہٰذا انہیں یہ سجتا ہی نہیں ان کے منہ پر یہ مطالبہ کہ اسلام نافذ کرو. تو اس کا توڑ تو یہ ہے کہ ان تمام ڈاکومنٹس کو, جیسے میرے پاس تو وہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے سن 1950 کا, اسے میں نے عام کیا, بار بار شائع کیا کہ یہ 31 علماء کا یہ 22 نکات کے اوپر اتفاق ہوا. یہ ہماری تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم لینڈ مارک ہے. بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ, اور اب وہ یہ اندازہ ہوا کہ وہ کسی تحریک کے لیے پڑ تول رہے ہیں. یعنی جو پہلے ایک الٹیمیٹم دیا تھا مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے, اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹم واپس بھی لے لیا, کچھ اس کی ایشورنسز ایسی آئی نواز شریف صاحب کی طرف سے, اور صدر مملکت کی ضمانت آئی, اس کی بنا پر انہوں نے وہ واپس لے لیا, اور ان کا تعاون جو ہے موجودہ حکومت کے ساتھ جاری ہے. اب غالباً وہ اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں, اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ رات کی تقریب کے بعد جو مایوسی کا پیر مجھ پر ہوا ہے, تاثر یقیناً ان پر بھی ہوگا, تو وہ کسی تحریک کا کوئی عزم رکھتے ہیں, یہ مجھے اندازہ ہوا ہے. آج شام ان کا ایک اجلاس ہے, مجھے بھی دعوت ہے, میں بھی اس میں حاضر ہوں گا. لیکن مجھے یہ خیال آیا ہے کہ واقعتاً بعض اعتبارات سے اگرچہ ہمارا دینی طبقہ عام طور پر جدید تعلیم یافتہ حلقوں میں کریڈیبلٹی جو ہے بہت حد تک کھو چکا ہے, ان کی وہ قدر اب نہیں ہے عام طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر جتنی کہ پہلے تھی, جتنے مؤثر تھے وہ اب نہیں ہے عام طور پر. لیکن بہرحال یہ کہ بعض پہلوؤں سے جب میں گننے بیٹھا تو مجھے 6 پہلو ایسے نظر آئے کہ واقعتاً اس تحریک کے لیے عبدالستار نیازی صاحب اگر واقعتاً کمر کس لیں اس بڑھاپے میں, اور اگرچہ وہ بوڑھے کتنے ہی ہوں, ان کا عزم جوان ہے, اور کمر ان کی ٹیڑھی نہیں ہوئی ہے, کمر سیدھی ہے, اور ترا بھی ان کا اسی طرح بھی اونچا ہے, کھڑا ہوا ہے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ جو ہے کسی بھلے کام کے لیے ہی یہ تمام چیزیں برقرار رکھی ہیں. تو 6 باتیں میرے سامنے آئیں کہ یہ اس اعتبار سے وہ واقعتاً ایک موضوع شخصیت ہے. نمبر 1 یہ کہ اس وقت جو بھی مذہبی قیادت اس ملک میں موجود ہے اس میں معمر ترین شخص تو وہی ہے, عمر کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو بزرگ ہے وہ وہی ہے. پھر یہ کہ حال ہی میں نے کتاب پڑھی ہے تحریک پاکستان اور مشائخ اعظام, اس کتاب میں سب سے طویل چیپٹر جو ہے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے بارے میں ہے. میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ پیر صاحب 110 برس کی عمر میں انتقال انہوں نے فرمایا. یعنی 1841 میں پیدا ہونے والا شخص 1951 میں فوت ہوا, اور انہوں نے جس قدر کھل کر پاکستان کی اور تحریک مسلم لیگ کی اور پاکستان کی اور قائد اعظم کی جس قدر انہوں نے تائید کی ہے, اور ان کا حلقہ صرف پنجاب میں نہیں تھا بلکہ یہ کہ پورے ہندوستان میں تھا. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے انہیں خطاب دیا, امیر ملت ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے, لیکن ان کے نوجوان ساتھیوں میں نام ہے مولانا عبدالستار نیازی کا, یہ اس وقت ان سے ان کے حلقے سے وابستہ تھے. پھر یہ کہ یہ تحریک پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں شریک تھے, اسلامیہ کالج میں اس زمانے میں پڑھ رہے تھے, انہوں نے ان نوجوانوں نے جس وقت کام کیا ہے ان میں سے یہ بھی موجود ہے, ان کے اندر انہوں نے ابلند حصہ لیا ہے. ایک اور عجیب بات یاد آئی کہ یہ جب مولانا مودودی پڑھاتے تھے اسلامیہ کالج میں جو دینیات کا مضمون, اور بلا تنخواہ پڑھاتے تھے, یہی ان کی شرط تھی, تنخواہ میں کوئی نہیں لوں گا, لیکن ساتھ یہ کہ یہ بات بھی بنوا لی تھی کہ پھر میں جو بھی نصاب ہوگا خود معین کروں گا, جو میں پڑھانا چاہوں گا وہ پڑھاؤں گا, مجھ پر کوئی قدغن نہیں ہوگی. تو کچھ عرصے وہ پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز رہے تھے اسلامیات کے اسلامیہ کالج لاہور. ظاہر بات ہے اس وقت تو ایک ہی تھا ریلوے روڈ والا, یہ جو دوسرا ہے یہ تو پاکستان بننے کے بعد بنا ہے. ان کے شاگردوں میں سے بھی ہے یہ. پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا جو بھی مسلک ہے وہ مسلک سواد اعظم کا ہے اس ملک کے اندر. مجھے رات جو بتایا انہوں نے تو وہ تو یہ ہے کہ شاید ایک جو ان کی سنی کانفرنس ہوئی تھی ملتان میں, اس میں کوئی ان کا کہنے کے مطابق تو 25-30 لاکھ افراد تھے, یہ بی بی سی نے کہا تھا. بہرحال اس طرح کا معاملہ ہے. اور سب سے آگے جو بات دلیل میں آئی وہ یہ کہ جو رول پلے کیا تھا قرارداد مقاصد کے ضمن میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ اس بنا پر رول پلے کر لیا تھا کہ وہ مسلم لیگ میں تھے, مسلم لیگ کے ساتھ تھے, قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے. وہی رول اب اس دستور کے اندر سے منافقت کو ختم کر کے اور پاکستان کی معیشت سے سود کی لعنت کو ختم کر کے جو قدم اٹھانا ہمارے پیش نظر ہے اس میں وہی رول پلے کر سکتے ہیں عبدالستار نیازی صاحب, جو کہ بہرحال وہ نواز شریف صاحب کے جو اتحادی ہیں ان میں شامل ہیں, ان کے ساتھیوں میں شامل ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان کی ایک مشابہت اس پہلو سے قائم ہو جاتی ہے کہ جو رول پلے کیا تھا اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ رول یہ اس وقت پلے کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے بہرحال وہ آگے بڑھیں, ہم ساتھ دیں گے,
ہم دعوت دیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن جو بات کہنے کی تھی وہ یہ ہے کہ اس وقت اب اصل کام کرنے کا دینی جماعتوں کے لیے، مذہبی جماعتوں کے لیے یہ ہے، سیاسی مطالبات اور کوئی ان کے رخ ہو تو علیحدہ علیحدہ جو چاہے رکھ لیں، لیکن کوئی ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جس پر سوائے ان دو باتوں میں کوئی تیسری بات نہیں۔ ایک تو یہ کہ دستور کے اندر سے جو بھی چور دروازے ہیں اسلامی دستور کو غیر مؤثر بنانے والے ان کو ختم کیا جائے، ترجیح کی جائے، اور نمبر دو یہ کہ سودی معیشت کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں جمع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔